السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد من يطع الرسول فقد أطاع الله. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، جس نے ہم تمام انسانیت کو اشرف المخلوقات سے نوازا، اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل اور اشرف مخلوق بنایا. اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے ہم خوش نصیب امتی ہیں. محترم حاضرین، معزز سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر مجھے بیان کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اتباع سنت. اتباع سنت یہ موضوع اس قدر حساس اور ایسا وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ جب ہم سننے لگتے ہیں اس موضوع پر بیانات تو دل چاہتا ہے کہ دل تھام کر سنتے رہیں، کیونکہ اتباع سنت کا جب ہم لفظی معنی لیتے ہیں، جب کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں تو لفظی معنی اتباع کا معنی ہے پیچھا کرنا. یہ لفظ طبیعہ سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے پیچھے چلنا. آپ حضرات وہ حدیث بارہا سنے ہوں گے کہ حق المسلم علی المسلم ست، مسلمانوں کا حق مسلمان پر کتنا ہے؟ 6 حقوق ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلو، یعنی جنازے کے پیچھے چلنا. مطلب اتباع کا مطلب ہوا پیچھے چلنا. اب آئیے سنت، چونکہ موضوع ہے اتباع سنت. سنت کا لفظی معنی ہے طریقہ، راستہ، روئے کار. اتباع سنت، کس کی سنت؟ آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب کیا ہوا؟ اتباع سنت کا مفہوم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، یعنی جس راستے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ان راستوں کا پیچھا کرنا اور ان راستوں کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا. یہ ہوا اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین و سامعین اکرام، اتباع سنت کا مفہوم ہم یوں سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی تعلیمات کے مطابق ہمارا تمام معلومات، ہماری تمام کے تمام معمولات، افعال، اقوال اور جینے کا رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، اس کے عین مطابق
خصوصی طور پر سنت نبی کی اتباع واجب ہے شرعی امور میں. کس میں؟ شرعی امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ نجم کے اندر وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے نبی شرعی امور میں، دین کے معاملات میں اپنے خواہش سے، اپنی چاہت سے، اپنی منمانی طریقے سے نہیں بولتا ہے. ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو صرف وہی بولتے ہیں دینی معاملات میں جو کہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. کیا معلوم ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینی معاملات میں جو بھی بیان فرماتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے. لہذا نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا واجب ہوا. اب آتے ہیں کہ اتباع سنت چند تو واجب ہے، واجب الاتباع ہے. مثال کے طور پر جو عمومی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر ہیں، یعنی جن کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے کرنے کا حکم دیا، یا جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روکا، منع فرمایا، یا سورت یا کسی قرآن کے کسی سورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشادات، اپنا کوئی فرمان صحابہ کرام کو بتایا، تو یہ واجب الاتباع ہے. ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے چلنا یہ واجب ہے. لیکن کچھ ایسے امور ہیں، کچھ ایسی سنتیں ہیں جو کہ واجب الاتباع نہیں ہے. مثال کے طور پر مستحب وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے، لیکن اگر آپ ان مستحب اعمال کو نہیں کرتے ہیں تو اس پر آپ کو گناہ نہیں ملے گا. اگر اس سنت پر جو مستحب ہے اگر آپ اس کی اتباع نہیں کرتے ہیں تو اس پر آپ کو گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا. لیکن ایک انسان اگر آگے بڑھ کر نبی کی اس سنت کی اتباع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ان کا اجر دے گا. اور چند ایسے امور ہیں جس میں نبی کی اتباع جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں. آپ کریں تو بھی ثواب نہیں، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. یہ ہوا اتباع سنت کی مفہوم. اب ہم چلتے ہیں کہ اتباع سنت جو دینی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ہم پر ان کی اتباع واجب ہے، اس سلسلے میں قرآن آیات دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا من یطع الرسول فاطاع اللہ فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کر لی. یعنی نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کہا گیا ہے. یعنی اگر ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے فرمائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں. اس کے بعد بہت سی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی اتباع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ دکھلا دی کہ تمہیں کس راستے پر چلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت یاد کیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتفرق امتی علی 73 ملہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹیں گے. کلہم فی النار، کلہم یدخلون فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، سوائے ایک فریق کے. صحابہ کرام نے پوچھا، سوال کیا ما ہیا یا رسول اللہ، وہ جماعت، وہ گروہ کون ہے؟ نبی اکرم نے کیا جواب دیا تھا؟ ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، وہ اس راستے پر چلے گا جس پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جس راستے پر میرے نبی چلے ہیں ان راستے کی اتباع کریں گے، اور جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلے ہیں ان راستے کی پیروی کریں گے تو ہم ان فریق میں چلے جائیں گے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ گروہ جنت میں جائے گا. آپ کو کسی کی نسبت ہے، کسی فریق کی نسبت آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی.
کیا چیز آپ کو جنت میں لے جائے گی؟ وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول۔ آئیے ایک حدیث اور سماعت فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ کیا فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مسلمانوں اگر تم یہ دو راستے پر چلے تو یقیناً تم گمراہ نہیں ہوگے۔ سمجھ لینا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں اور تم ان فریق میں ہو جاؤ گے جو جنت میں جانے والی ہے۔ ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہ نہ ہونے کا کیا مطلب تم سیدھے راستے پر چلو گے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ وہ کتاب اللہ وہ سنت ہی ہے۔ اس کو امام حاکم نے اپنے مستدرک میں بیان کیا، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ اس روایت کو امام بہقی نے بھی ذکر کیا، اس روایت کو امام مالک نے بھی ذکر کیا اپنی کتاب موطا میں۔ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستہ کی اتباع کیے ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جس راستے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، جس راستے پر صحابہ کرام چلے ہیں، ہم ان راستے کو چھوڑ کر جیسے ہی ہم دوسری راستہ تلاش کریں گے، جیسے ہی ہم کسی دوسرے راستہ کی طرف اپنا رخ موڑیں گے، ہم سمجھ لیں اور ہم اپنا ایمان کا جائزہ لینے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے فرما دیا کہ یہ وہ امتی ہوگا، یہ وہ فریق ہوگا جو جنت میں جائے گا، وہ میرے راستے پر چلے گا اور میری اتباع کرے گا، صحابہ کے راستے پر چلے گا۔ لہذا آج آپ اور ہم جو آج دنیا میں مسلمانوں کی انتشارات اور افتراقات، فرقہ واریت اور آپس میں تعصبیت جو آپ اور ہم نظارہ کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ اور ہم ان روایات کے ذریعے سے ہم اور آپ خود پتہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی وجہ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان روایات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو پیچھے چھوڑ دیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ راستہ بتلا دیا تھا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم قرآن اور حدیث کے مطابق چلو گے۔ آئیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کی بات سماعت فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر و عمر، بہت قریب ہے کہ آسمان سے پتھر تم پر برسنے لگے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اب تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے فرمایا۔ کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے ابو بکر و عمر کی قول نہیں لی جائے گی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سامنے موجود ہے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ترجیح دیں گے۔ یہی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم، جیسا کہ تمہارا حال ہے کہ تم ابو بکر اور عمر کے قول کی بات کرتے ہو، جبکہ میں تو تمہارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی بات کرتا ہوں کہ نبی نے فرمایا، تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ابو بکر نے فرمایا، عمر نے فرمایا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے اکابرین علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں کیا روایت بیان کرتے ہیں؟ جب دیکھتے ہیں تو صالح فلانی ایقاظ الہمم بالابصار ایک کتاب ہے، اس میں ایک قول نقل کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ اذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول فتركوا قولي۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، مسلمانوں میری ایک بات کو نوٹ کر لو، جب میں کہوں کوئی ایسی بات یخالف کتاب اللہ و سنت الرسول و خبر الرسول، جو میری بات اللہ کے کتاب کے ساتھ ٹکرا رہا ہو، نبی کی خبر کی طرف ٹکرا رہا ہو، نبی کے کسی حدیث سے ٹکرا رہا ہو، تو میری بات کو چھوڑ دینا۔ یہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا۔ ان کا ایک اور قول آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، میزان کبریٰ، یہ شیرانی کی کتاب ہے، اس کے اندر امام ابو حنیفہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْقَوْلِ فِي دِينِ اللَّهِ بِالرَّأْيِ وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ
فمن خرج عنها ضل. امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا؟ لوگوں، دین، اللہ کے دین کے بارے میں زیادہ قیل و قال کرنے سے بچو، زیادہ رائے کی بات، اپنے من کی بات کرنے سے بچو. باتباع السنہ، علیکم باتباع السنہ، تم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیچھے چلنا تم پر واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق تمہیں زندگی گزارنا تم پر واجب ہے. تم اللہ کے دین کے معاملے میں اپنے رائے اور اپنے خیالات کی باتیں کرنا بند کرو، تم چھوڑ دو. کیونکہ فمن خرج عنها ضل، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے پیچھے ہٹے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خارج ہوگا، فقد ضل، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ گمراہ ہو جائے گا. وہ راستہ کو گم کر کے کسی اندھیری کوٹھی راستے میں کسی غلط راہ میں چلا جائے گا. اس لیے تم کیا کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑو. یہ ہمارے اکابرین علماء نے ہمیں راستہ دکھلا دیا کہ جب ہماری بات، ہم مجتہد ہیں، ہم وقت کے بڑے عالم ہیں، ہو سکتا ہے میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، میں اپنی رائے سے کچھ بولتا ہوں، میں اپنی اجتہاد سے کچھ بولتا ہوں، لیکن جب میری بات نبی کی کسی حدیث سے یا اللہ رب العالمین کی کتاب سے ٹکرا جائے تو میری بات کو تو لوگ چھوڑ دینا، تم لوگ میری بات کو چھوڑ دینا. آئیے اور بھی ائمہ کرام کے اقوال کو سنتے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. امام شافعی کا قول جسے شارح کتاب التوحید اور صاحب فتح المجید نے نقل کیا، کہا کہ اجمع العلماء علی من استبانت له سنت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس. امام شافعی نے کہا کہ لوگ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی بات واضح آ جائے، صحیح حدیث جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے سامنے موجود ہو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ چھوڑے. لقول احد من الناس، کسی ایک انسان، کسی ایک عالم کے کہنے کی بنا پر وہ نبی کی حدیث کو پیچھے نہ چھوڑ دے، بلکہ وہ نبی کی حدیث کو لے لے اور اس انسان کے قول کو ترک کر دے. یہ امام شافعی نے فرمایا. امام مالک کا قول لیجئے، فتح المجید کے اندر کیا فرمایا؟ ما منا الا وهو راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر. آپ کو یہ معلوم ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی مسجد نبوی کے اندر درس حدیث اور درس قرآن دے رہے تھے. اسی دوران آپ نے فرمایا، لوگوں ایک بات یاد رکھو کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے ہماری باتوں کو لی جاتی ہے اور چھوڑ بھی دی جاتی ہے. ہماری بعض باتوں کو قبول کر لی جاتی ہے اور بعض باتوں کو چھوڑ دی جاتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام مالک نے فرمایا کہ لیکن اس قبر والے کی ہر بات لی جاتی ہے. اس قبر والے کی کوئی ایسی بات نہیں جو کوئی انسان چھوڑ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مقبول ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم اجتہاد اور رائے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری بعض باتوں کو قبول کر لی جاتی ہے اور بعض باتوں کو قبول نہیں کی جاتی ہے. لیکن اس قبر والے کی ہر بات قابل قبول ہے. لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم صرف ایک خاص مکتب فکر ہونے کی وجہ سے، ایک خاص نسبت کی وجہ سے ہم حدیث کو بھی چھوڑنے کے لیے راضی ہیں، لیکن کسی ایک شخص کی اتباع میں، کسی ایک شخص کی جو کہ غیر نبی ہے، جو کہ نبی نہیں ہے، ان کی بات میں کوئی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی. جب صحیح حدیث تمہارے سامنے آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا راستہ ہے، وہی میرا طریقہ ہے. تم میری بات کو اس وقت چھوڑ دینا. لہذا اور ایک قول ان کا آپ سماعت فرمائے. یہ جامع و بیان العلم و فضلہ، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، ان میں امام مالک کی ایک اور قول نقل کیا گیا. کہا کہ انما انا بشر اختی و اصیب فانظروا فی رأیی فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوه فکل ما لم یوافق الکتاب والسنہ فترکوه. کیا فرمایا امام مالک نے؟ فرمایا لوگوں میں وقت کا مجتہد ہوں، میں وقت کا بڑا امام ہوں. جب میرے سامنے شریعت اسلامیہ پر کوئی حل مشکل پڑتا ہے تو میں اس کی گہرائی اور گہرائی میں جا کر کے اجتہاد کرتا ہوں. لیکن میں انسان ہوں،
انا بشر، میں مسلمان ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، میں ایک انسان ہوں، تمہارے بھائی تمہارے طرح میں بھی ایک مسلمان ہوں، انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے اور میں صحیح بھی کہتا ہوں، لیکن میری رائے میں تم غور کرنا، تم کتاب و سنت کو اپنے سامنے رکھ کر کے تم خود فیصلہ کرنا، میری جو بات کتاب اللہ اور سنت کے مطابق ہو تم اس کو لے لینا، اب جو میری بات تمہیں لگتا ہے کہ وہ کتاب اللہ یا سنت رسول سے ٹکرا رہا ہے، نبی کے خلاف جا رہا ہے، نبی کے کسی بات کے خلاف میرا قول جا رہا ہے، تم اس قول کو تم چھوڑ دینا۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول فتح المجید کے اندر انہوں نے فرمایا کہ عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته ويذهبون الى رأي سفیان الثوری۔ کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں پر بڑا عجیب ہے، معاملہ بڑا عجیب ہے لوگوں پر، انہوں نے جان لیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث مرفوع ہے، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع اور ثابت ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سفیان ثوری کے قول کے پیچھے چلتا ہے، نبی کی حدیث کو چھوڑ کر۔ لہذا ہمیں کیا ثابت ہوا؟ اتباع سنت کو ثابت قرآن سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کے بعد ابن عباس کا قول، اور ہمارے اکابرین علماء، تمام علماء نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے سامنے، اگر بڑے سے بڑے کسی بھی انسان، کسی بھی شخصیت کا قول نبی کی سنت کے سامنے آ رہا ہے، نبی کی سنت کے خلاف آ رہا ہے، نبی کی کسی بات سے ٹکرا رہا ہے، تو آپ اس کے قول کو چھوڑ کر نبی کے قول کو ترجیح دیں۔ اتباع سنت، جب اس کے گہرائی میں جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کے لیے کوئی ایک حدیث نہیں ہے، عبادات میں، عقائد میں، معاملات میں اتنی روایتیں ہیں، اتنی زیادہ وسیع ہے کہ آپ حضرات کے سامنے ان سنتوں کو بیان کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ لہذا آپ علماء اکرام سے ملیے، اور ہر کام کے معاملے میں، ہر وقت جب آپ کو لگے کہ یہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یہ اس کا تعلق عقائد یا عبادات سے ہے، علماء اکرام سے ملیے اور فیصلہ لیجئے یہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں یہ صحیح یا غلط، یہ سنت رسول کے مطابق ہے یا نہیں، کہیں ہمارا یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے خلاف تو نہیں کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آج کا معاملہ، آپ جانتے ہیں آج کون سا دن ہے، معلوم ہے نا آپ کو؟ کرسمس ڈے ہے۔ کیا حال ہے؟ ہم سے بعض مسلمان، بلکہ جگہ تو ایسا کہیں کہیں پر تو اکثر مسلمان آج تو گفٹ کا باکس تیار کر رہے ہوں گے، اور ان بھائیوں کو جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں ان کو بھائی کہہ کے، جو کہ سرے سے اسلام سے خارج ہے، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، آپ ان کے ساتھ معاملات دیگر ایام میں پورے سال میں کر سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر، ان کے تہوار کے موقع پر اگر ہم جا کر کے ان کو خوش کی بات کرتے ہیں، ان کو خوش ہونے کی بات دیتے ہیں، ان کو داد دیتے ہیں یا ان کو وش کرتے ہیں، تو یہ ہم گویا کہ اپنے آپ کو کس پر راضی کر رہے ہیں؟ ان کے عقیدے میں آپ کو گھسنا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج کے 25 دسمبر کی دن اللہ کے یہاں پیدا ہوا تھا۔ کیا آپ اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم تمہاری بات کی تائید کرتے ہیں؟ ان کے خوشی میں شامل ہو کر کے، ان کے پاس گفٹ باکس پہنچا کر کے آپ اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ ہاں، آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ کو ہم وش کرنے آئے ہیں، آپ بھی خوش رہیے، ہم بھی خوش ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد پکڑا، رحمان کی اولاد ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ بِهِ إِدًّا، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے یہ بہت بڑی بات کہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے،
رب نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہہ کر کے ایک بڑی بات کہہ دی ہو، تم نے بہت بھاری بات کہی ہو، قریب ہے تکاد السماوات یتفطرن، تم نے اتنی بھاری بات کہی ہے، اللہ کے لیے اولاد ثابت کر کے تم نے اتنی بھاری اور اتنی بڑی بات کہی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، تم نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کیا، اور آج ہم جا کے ان کے سامنے ہم اپنے گفٹ باکس پیش کر کے ہم ان کو وش کرتے ہیں۔ کیا یہ نبی کی سنت، نبی کے قول کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کی اتباع کے خلاف نہیں ہے؟ کیا نبی نے نہیں فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ اور ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی کو برائی کرتے دیکھیں تو ہم پہلے ان کو اپنے ہاتھ سے روکیں۔ ہمارے فرینڈز، ہمارے دوستوں میں اگر کوئی ایسا شخص ان کے اس موقع پر، ان کے اس تہوار کے موقع پر جا کر ان کو وش کرتا ہے تو آپ انہیں روکیے، سمجھائیے کہ ان تہوار کے موقع پر، ان غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر ہم ان کو ساتھ نہ دیں، ہم ان کو وش نہ کریں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ غیر اقوام کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اگر ہاتھ سے نہ رکے تو زبان سے نہ رکے تو آپ جانتے ہیں دل سے برا جانیے اور اس کے پاس سے آپ ہٹ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اتنی وسیع مفہوم کہ یہ پہلے نبی کی نہیں ہے، اس کے بعد، اس سے پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا کہ اللہ ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول، یا اللہ تو نے جو نازل فرمایا ہم نے اس پر بھی ایمان لایا اور ہم نے رسول کی بھی اتباع کی۔ کیا ثابت ہوا؟ یعنی صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت کافی نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین کی باتوں کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رسول کی جو اتباع کرے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم کہہ دیجئے اے نبی پاک قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دوں تم ان کے پیچھے چلو اور میں جن کاموں سے روکوں تم ان سے رک جاؤ۔ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، عبادات میں، عقائد میں، معاملات میں چلنے سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو رہی ہے یا نہیں، کہیں مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں اس حدیث کے ہم خلاف تو نہیں جا رہے ہیں جس میں نبی اکرم نے فرمایا کہ تم قرآن اور حدیث تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا طریقہ تمہیں درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان دونوں کو پکڑے رہنا، ان دونوں کو اپنی زندگی کا عملی جامہ پہنانا، لہذا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہذا ہم علماء کرام سے رابطہ کریں اور عبادات میں ہی نہیں بلکہ اپنے عقائد میں خصوصی طور پر، کیونکہ عبادات کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کہیں بھی کمی بھی آئے تو اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن عقائد میں کیا؟ جن کی قبروں میں جا کر کے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم برکت کا ذریعہ ہے۔ معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، ہم میں سے بعض مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ہمارے اور آپ ہی کی طرح داڑھی ٹوپی اور کرتے میں ہوتا ہے، لیکن وہ قبروں کے پاس جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ یہ ولیوں کا قبر ہے، یہاں پہ ہم سجدہ ان کی عبادت کے مقصد سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہاں صرف برکت کے مقصد سے کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانه تذکر الاخرہ، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا۔ کس ڈر سے منع کیا تھا؟ اسی ڈر سے نا کہ اس سے پہلے کی امتوں نے، یہود و نصارہ نے کیا کیا تھا؟ لعنت اللہ علی اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے
انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتوں کو منع کر دیا تھا کہ قبروں کی زیارت بھی نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں منع کر دیا تھا کہ قبروں کی زیارت مت کرنا, لیکن ابھی کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, کیونکہ قبروں کی زیارت کرنا یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے. جب قبروں کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہمیں آخرت یاد آتی ہے, لیکن آج ہم زیارت کو اٹھا کر کے لے جا کے اب وہاں پہ سجدہ کرنے لگے, اور اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں عبادت نہیں کرتے ہیں, قبر کی عبادت نہیں کرتے ہیں, بلکہ ہم برکت کے لیے یہاں سجدہ کرتے ہیں. کیا یہ سیدھے راستے پر ہے؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ آپ نے شروع میں کون سی حدیث سنی؟ نبی نے کیا فرمایا کہ اتنے سارے گروہ میں مسلمان بڑھ جائیں گے لیکن ایک جنت میں جائے گا باقی جہنم میں. نبی نے کیا فرمایا؟ جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی راستہ اختیار کرنے والا گروہ جنت میں جائے گا. آپ فیصلہ کر سکتے ہیں یا نہیں اس حدیث کی روشنی میں؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبر کے پاس جا کر کے صرف برکت کے مقصد سے سجدہ کیا؟ نہیں. صحابہ میں سے کسی صحابی نے, جبکہ بہت سارے صحابی کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, کسی صحابی نے برکت کے مقصد سے جا کر نبی کے قبر پر یا کسی بڑے صحابہ کی قبر پر, صحابہ کرام کی قبر پر جا کر سجدہ کیا؟ نہیں. آپ ایک دلیل نہیں لا سکتے. کیا یہ جس پر نبی تھے, جس راستے پر نبی تھے, جس راستے پر صحابہ کرام تھے, کیا یہ لوگ اس راستے پر ہیں؟ فیصلہ کریں آپ. لہذا ہم مسلمان میں سے جو سیدھے راستے بھٹکے ہوئے ہیں, جو سنت رسول, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی ظاہری مخالفت کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی مخالفت کر رہے ہیں, نبی کی اتباع نہیں کر رہے ہیں, جب ہمارا اور آپ کی ملاقات ہو تو ہم انہیں سمجھائیں بھائی یہ وہ طریقہ نہیں ہے جس پر نبی تھے, یہ طریقہ وہ نہیں ہے جس پر صحابہ کرام تھے, ہماری اس پر یہ وہ طریقہ نہیں ہے جس پر تم چل رہے ہو, کسی سلف کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے. اچھا, ان حضرات کا جن کو ولی کہتے ہیں عبد القادر جیلانی, انہی کا ایک قول ہے, انہی کا ایک قول ہے, سیم انہی جو ہمارے اسلاف نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اور قرآن کے مطابق خلاف کوئی بات کہی جائے تم اس کی بات کو مت لینا. ان کا خود قول ہے. اگر وہ لوگ ان کتابوں کو پڑھ کر کے ان اقوال کو سمجھ لیں تو کیا ایسی باتیں کریں گے؟ کیا عبد القادر جیلانی کبھی کہیں ان کی ایک روایت ہے کسی کتاب میں کہ تم لوگ میرے بعد میری قبروں کو زیارت گاہ نہیں بلکہ تم سجدے کی جگہ بنا لینا؟ صرف وہی نہیں بلکہ انہوں نے اور بھی دیگر بہت سارے لوگوں اپنے جن کو ولی مانتے ہیں ان کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, اور آپ اور ہم یہ بہت جانتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پر رکھ. اللہ رب العالمین تہ دل سے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اللہ کہ ہم تمام مسلمان کو جو تیرے راستے پر, جو تیرے نبی کے راستے پر ہے, اللہ رب العالمین ہماری حیات تک ہمیں اسی راستے پر چلاتے رہ. اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو, صحابہ کے ایمان کی طرح ہمارا ایمان ہو. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو نبی کو صحابہ کرام کے ایمان کے مثالی ایمان بنا دے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کرتا ہوں, اللہ رب العالمین ہمارے سامنے ہمارے ساتھ جو بھائی ہیں ہم سے جو بھی گناہ خطائیں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین جو میرے بھائی یہاں موجود نہیں ہیں ان کو بھی معاف فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.